جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو لوگ عزیز بناتے ہیں اکثر وہی لوگ مریض بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی مرتے دم تک آپ کی خوشی کے لیے اکیلے گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جائے نماز ایسی جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ محبت کے بازار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں، دل جس پہ آ جائے وہی سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی تو فاصلوں میں ہوتی ہے، بہت قریب آنے پر شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہیں۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آتے ہوں۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس مرد کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ اعتبار کرنا بری بات نہیں، مگر مرد کے روپ میں درندوں پر اعتبار کرنا بہت بری بات ہے۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ عورت کو 2 طرح کے مرد بالکل نہیں پسند، ایک وہ جو ویلے نکمے ہوں اور دوسرے وہ جو سارا دن کام کاج میں مصروف رہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کے عشق کے قابل صرف وہی عورت ہوتی ہے جس میں 2 باتیں ہوں، جو مرد کے دل پر راج کرنا جانتی ہو، جس کو خوبصورت لگنا آتا ہو۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقام پر کسی کو نہیں رکھتا۔ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، لیکن عورت اتنی بھلکڑ ہوتی ہے، اگر اسے سامنے کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو وہ پیچھے مڑ کر کبھی واپس نہیں دیکھتی۔ عورت محبت نہیں کرتی، وہ بس اپنے لیے ایک محافظ ڈھونڈتی ہے۔ عورت کی کوئی محبت بھی آخری نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جب بھی کہیں سچی محبت کا گمان ہوتا ہے تو پچھلے سبھی حماقتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر دیتی ہے۔ عورت کو اگر نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری سے گہری محبت کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں میری کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے۔ دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، ان 7,000 زبانوں میں 7,000 مرتبہ کہا گیا ہے کہ عورت واجب المحبت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر انسان سچی محبت چاہتا ہے اور دوسری طرف ہر مخلص انسان کسی کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے لوگوں کا دل ہم سے کیوں بھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہم انہیں مسلسل میسر رہتے ہیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر ہی بھونکے گا۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے
جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق عورت جب کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سنورنا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ آتا چاہتی ہے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ رشتوں میں منافقت پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ رشتہ ہی چھوڑ دیں۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کا شوہر اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بے چین ہو۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو، لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ساتھ سب کچھ بھول سکتی ہے مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھولتی۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں ہوتا، محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے کہ سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اس کے آنسو کی وجہ سے اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ دنیا میں ہر کھیل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، مگر سب سے بدترین کھیل وہی ہے جو کسی کی مجبوری اور خلوص سے کھیلا جائے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر کی طاقت اور توکل کی خوبصورتی سے خوشکن انجام پاتی ہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ خواب میں ماں کو دیکھنا رحمت اور سکون کی نشانی ہے، دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بھی بنا لے لیکن سکون نہیں پائے گا۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے۔ دنیا میں مخلص ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے کھیل قرار دیتا ہے، اور جب شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے درندگی کہتا ہے۔ جو تکلیف اللہ پاک کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ نساء ورد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے شوہر کو بیوی سے بے انتہا محبت ہو جائے گی۔ عورت کی محبت کا مزہ
صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر عین جوانی میں بھی آپ کو کسی سے پیار نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے کہ جیسے تمہاری مرضی۔ موت سے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک سبھی اختیار اللہ پاک کے پاس ہیں۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امید رکھنے والے اور نا امیدی رکھنے والے دونوں ہی معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ امید پسند ہوائی جہاز ایجاد کرتا ہے، جبکہ نا امیدی رکھنے والے پیراشوٹ۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ دعا مانگتے رہا کریں، اللہ پاک سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ رشتوں کو استعمال نہ کریں، ان کی قدر کریں، پھر چاہے وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، شوہر کے پہیے کا نام پیار ہے اور بیوی کا اطاعت۔ شوہر پیار نہ کرے یا بیوی اطاعت نہ کرے، دونوں صورتوں میں گاڑی رک جاتی ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، بس دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا۔ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے آسان ہو، کیونکہ کسی کی زندگی مشکل کرنے سے بھی انسان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ انسان کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط نہیں تھا اور نہ ہی اس کی سوچ غلط تھی۔ جو مرد عورت سے یہ دو چیزیں مانگے تو سمجھ جانا اس کا پیار سچا ہے، تمہارا وقت، جیون بھر کے لیے تمہارا ساتھ۔ لوگوں کو معاف لازمی کر دیا کریں، مگر 2 بار ان کو دل میں جگہ مت دیں، کیونکہ آپ 2 بار غلطی کرتے ہیں ان کو دل میں جگہ دے کر۔ اگر مرد کی وفا دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کتنا سچا اور مخلص ہے تو خاموشی اختیار کر لو، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔